السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنی گرامر شروع کرتے ہیں۔ گرامر میں سب سے پہلے میں آپ کو حروف تہجی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حروف تہجی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا حروف تہجی آپ نے جونیئر لیول پہ پڑھی ہوگی یقیناً، کیونکہ جب ہم اسکول کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی کلاس میں ہمیں حروف تہجی پڑھائی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے شروع میں ہم الف بے پہ یہ حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ منہ سے نکلنے والی جو مفرد آوازیں ہوتی ہیں وہ حروف تہجی کہلاتی ہیں۔ انہیں بیٹا حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا حروف جو ہوتے ہیں نا، یہ مل کر پھر زبان بناتے ہیں۔ یہ جو بات ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو لفظ ہم بولتے ہیں، حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ لفظوں کے ملنے سے پھر جملہ بنتا ہے اور پھر ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہ وجود میں آتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ حروف تہجی ہیں، الف بے پے جیم دال رے سین وغیرہ۔ بیٹا یہ میں نے صرف کچھ لکھے ہیں، صرف آپ کی وضاحت کے لیے، میں نے پوری کی پوری حروف تہجی نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ساری کی ساری ہے، بلکہ یہ تھوڑی سی میں نے چند الفاظ، چند حروف بیٹا میں نے یہاں لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ حروف جو ہوتے ہیں بیٹا یہ ہے سے بھی مل کر بنتے ہیں، جسے دو چشمی ہے کہا جاتا ہے۔ ان سے جو مل کر بیٹا حروف بنتے ہیں نا، انہیں مخلوط حروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوط حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملایا تو بھے، پے کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملایا تو پھے، جیم کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملایا تو جھے، اسی طرح سے دھے ڈھے ڑھے کھے گھے وغیرہ۔ اس کے بعد بیٹا لفظ، حروف جو ہیں یہ دیکھیں، حروف کے ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، الف اور بے کو ملا دیا تو اب بن گیا۔ اسی طرح سے لام یہ اور الف کو ملایا تو لیا بن گیا۔ پیڑے ہے نون اور الف کو ملایا تو پڑھنا بنا۔ کاف الف اور میم کو ملایا تو کام بنا۔ اسی طرح سے رے الف اور تے کو ملایا تو رات بن گیا۔ بیٹا اب ہمارے پاس ہیں لفظ کی اقسام۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی بیٹا دو قسمیں ہوتی ہیں، جن میں ایک ہے کلمہ اور ایک ہے محمل۔ سب سے پہلے کلمہ کو پڑھتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے، جیسے کہ روٹی، پانی، چائے۔ اب بیٹا روٹی کا لفظ جب بولتے ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ روٹی جو کھانے والی ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پانی جو پیا جاتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جو چائے ہم پیتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تینوں لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو تصور میں، ہمارے تخیل میں ان کی تصویر بھی آ جاتی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا محمل۔ محمل جو ہے یہ کلمہ کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کا بذات خود معنی کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کلمہ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جیسے دیکھیں روٹی ووٹی بولا جاتا ہے نا، کہ روٹی ووٹی، پانی وانی، چائے شائے وغیرہ، تو روٹی کا تو معنی ہے لیکن ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پانی کا تو معنی ہے لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں، اور اسی طرح سے چائے کا تو معنی ہے لیکن شائے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ووٹی وانی شائے وغیرہ جو ہیں، ان کا کوئی بھی معنی نہیں، ان کا کوئی بھی مطلب نہیں، تو یہ محمل کہلائیں گے، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ہم نے یہ کلمہ اور اس کے حوالے سے پڑھا، اب ہم جملہ پڑھیں گے۔ جملہ یعنی پہلے تو حروف تھے، پھر حروف کے ملنے سے لفظ بنا، اور پھر اس کے بعد جملہ بنتا ہے، یعنی حروف کے ملنے سے جملہ بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر جملہ بناتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہ سورج نکلا، یہ دو الفاظ سے بنا۔ ٹھیک ہے، بچہ رویا، یہ بھی دو الفاظ سے بنا، اور اس کے بعد وقت پر سویا کرو، یہ چار الفاظ کے ملنے سے حروف بنا ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ بنا ہے، چار الفاظ کے ملنے سے جملہ بن گیا۔ تو جملہ جو ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے بنتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہیں کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی بیٹا تین اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے ہم اسم کو پڑھیں گے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، جیسے لڑکا، آدمی، عائشہ، ملک، پہاڑ، پاکستان، ٹافی وغیرہ۔ اب دیکھیں اگر ہم ان میں غور کریں تو سب سے پہلے جو ہے لڑکا، آدمی، عائشہ، یہ تینوں ایسے اسم ہیں جو کہ کسی شخص کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی شخصیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ملک، پہاڑ اور پاکستان، یہ تینوں اسم ایسے ہیں جو کہ کسی جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔
اور اس کے بعد آخر میں جو ہے جو ٹافی یہ چیز کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں فعل. فعل وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ہیں اس کی مثالیں: دوڑا، سویا، اٹھا، پڑھا، لکھا، کھایا وغیرہ. یعنی ان میں سے بیٹا کام کرنا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ حروف، یعنی وہ جملہ جس سے وہ کلمہ، یعنی وہ لفظ جس سے کسی کا کام کرنا جو ہے وہ ظاہر ہو. جیسے کہ دیکھیں جملے میں اگر بولوں کہ علی نے خط لکھا تو اس میں جو ہے وہ لکھا جو ہے یہ فعل ہوگا. اسی طرح سے اگر میں بولوں کہ اسلم اسکول جا رہا ہے تو اس میں جا رہا ہے فعل ہوگا. اگر میں بولوں کہ اکرم اپنا کام کر رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ کر رہا تھا جو ہے یہ فعل ہوگا. اور اگر میں بولوں کہ علی سویا تو اس میں سویا فعل ہوگا. اگر میں کہوں کہ ہم نے اسکول میں مضمون پڑھا تو اس میں پڑھا جو ہے یہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کلمہ جس سے کوئی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے. اب ہے بیٹا ہمارے پاس حروف. ٹھیک ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلے کوئی خاص معنی نہ دے لیکن اسم اور فعل کو ملائے. یعنی اگر ہم اکیلے دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس: میں، سے، نے، پر، تک، کو، اوپر، نیچے وغیرہ. اب یہ میں اگر بولے تو دیکھیں اس کا کوئی معنی واضح تو نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوتا ہے، سے کیا ہے، نے کیا ہے، پر، تک، یہ سارے کیا ہیں، ان کے کوئی خاص معنی ظاہر نہیں ہوتے. لیکن یہی جو ہیں جب یہ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ اسم اور فعل کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا جو مطلب واضح ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے نئی کتاب خریدی. اب اس میں اگر ہم نے کو اگر نکال دیں تو کیا رہ جائے گا پیچھے کہ میں نئی کتاب خریدی. تو اس طرح سے یعنی نے کے لگانے سے یہ جملہ جو ہے وہ صحیح معنی دینے لگا. ٹھیک ہے. اس وقت سب گھر پر ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ اس جملے میں پر کو اگر ہم نکال دیں تو کیا جملہ رہ جائے گا: اس وقت سب گھر ہیں. تو جملہ اتنا واضح معنی نہیں دے گا جتنا کہ پر کو لگانے سے. یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلے تو کوئی معنی نہیں دیتا لیکن اسم اور فعل کو ملانے سے حرف جو ہے یہ کہلاتا ہے. اسم اور فعل کو جو ملاتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے. اب بیٹا آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک سرگرمی جو ہے وہ 2 سرگرمیاں میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں. آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے. یہ دیکھیں پہلی جو سرگرمی ہے آپ کی، اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو کہ کلمہ اور محمل دونوں پر مشتمل ہیں. تو آپ نے ان میں سے کلمہ کو الگ کرنا ہے اور محمل کو الگ کر کے اپنی کاپی پہ ایک آپ نے سینٹر میں لائن لگا لینی ہے درمیان میں، اور ایک سائڈ پہ کلمہ والے لفظ لکھ لینے ہیں، کلمہ لکھنا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو محمل ہوں گے ان کے وہ لکھنے ہیں آپ نے. اسی طرح سے سرگرمی نمبر 2 ہے. یہ جملے کچھ دیے ہوئے ہیں جس میں اسم ہے، فعل اور حروف ان میں موجود ہیں. تو آپ نے ان جملوں میں سے اسم، فعل اور حروف جو ہیں یہ الگ کرنے ہیں، اور الگ کر کے دیکھیں جیسے میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اسم، فعل اور حرف. اسی طرح سے آپ نے اسم، فعل اور حرف لکھ کے تو ان کے نیچے جو ہے وہ ان جملوں میں سے نکالے گئے اسم کے نیچے اسم لکھیں گے، فعل کے نیچے فعل لکھیں گے اور حرف کے نیچے حرف لکھیں گے. یہ آپ نے لکھنے کے بعد یعنی یہ جو سرگرمی آپ جب کر لیں گی تو آپ نے مجھے اس کی تصویر جو ہے وہ آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنی ہے میرے نمبر پہ. پھر میں اس کو دیکھوں گی کہ آپ لوگوں کو کتنی اس کی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا. نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ.